وہ فرمایا کہ اے لوگو، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کے عدت کے وقت پر طلاق دو۔ عدت کے وقت پر طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس وقت طلاق دو کہ جب ان کی عدت کا شمار کرنا آسان ہو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے جب پاکی کے ایام چل رہے ہو اس ڈیوریشن میں طلاق دی جائے، تاکہ اس کے بعد جو اس کے ناپاکی کے ایام آئیں گے، جو اس کے مینسس پیریڈ ہوگا، حیض کے ایام، تو وہ 3 شمار کر کے عدت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب اگر دوران حیض ہی کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ پیریڈ عدت میں شمار نہیں ہوتا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد 3 پیریڈ شمار کرنے پڑیں گے تو اس عورت کی عدت دراز ہو جائے گی۔ لہٰذا ناپاکی کے ایام میں عورت کو طلاق دینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، بلکہ اس کے بعد طلاق دی جائے۔ اس کے علاوہ مزید بھی احکام ہیں، لیکن آیت کے تحت جتنا ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ بقیہ تفصیلی احکام کے لیے تو یا تو اسی سورہ طلاق کی تفسیر صراط الجنان سے دیکھ لیں، اور یا پھر بہار شریعت کے اندر اس کے تفصیلی احکام موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرتے رہو۔ عورت کو طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد عدت کو شمار کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت پر شریعت نے بہت سے حلال و حرام کے مسائل کا مدار رکھا ہے۔ عورت کا اگلا نکاح تب ہو سکتا ہے جب عدت گزرے۔ اب عدت کا شمار کریں گے تو پتہ رہے گا کہ اس کی عدت گزر چکی ہے یا نہیں گزری۔ دوران عدت نکاح کرنا حرام ہے، بلکہ دوران عدت نکاح کا صریح پیغام دینا بھی حرام ہے۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں کہ جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پھر بہت سارے وراثت کے مسائل سے متعلق ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے ساتھ اگر عورت حاملہ ہے تو بچے کے نسب کے ثبوت کے مسائل اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا باب ہے جس کا تعلق عدت کے ساتھ ہے، لہذا فرمایا کہ عدت کے دن کو شمار کرتے رہو۔ اور پھر فرمایا کہ اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اب عدت کا ایک اور حکم بیان کیا، فرمایا کہ دوران عدت عورت کو گھروں سے نہ نکالو۔ دوران عدت عورت کو گھروں سے نہ نکالو۔ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، طلاق کے بعد شوہر پر واجب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو عدت کے وقت کا، عدت کا جو ڈیوریشن ہے اس کا خرچہ بھی دے، اخراجات بھی دے اور رہائش بھی دے۔ تو فرمایا کہ عورت کو گھروں سے نہ نکالو، جو رہائش ان کو دو، یعنی جس میں اس کو طلاق ہو اس کے اندر وہ رہے گی، اس سے ان کو نہ نکالے۔ اور عورتوں کو خود بھی نکلنے کی اجازت نہیں، نہ مردوں کو اجازت کہ عورتوں کو، مطلقہ عورتوں کو گھروں سے نکالے، اور نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ گھر سے نکلے۔ تو یہ اس کا گھر میں ٹھہرا رہنا واجب ہے۔ تو اگر مرد نکالے گا تو گناہ گار، عورت نکلے گی تو گناہ گار، سوائے اس کے کہ شوہر ظلماً عورت کو نکال دے تو عورت کے لیے نکلنا جائز ہو جائے گا، کیونکہ جیسے شوہر اس کو اپنے گھر پہ رکھتا ہی نہیں، جبراً ڈرا دھمکا کے مار پیٹ کر کے اس کو نکالتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ مجبوری کی صورت عورت نکل سکتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر عورت معاذ اللہ کسی ایسی برائی اور بدی کا ارتکاب کرتی ہے کہ جس میں اس پر حد شرعی نافذ ہوتی ہے، تو اب اس حد شرعی کے قیام کے لیے پھر عورت کو گھر سے نکالا جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر عورت شوہر اور اس کے گھر والوں کو شدید ایذا دیتی ہے تو اب اس عورت کو گھر سے نکال کے دوسرے گھر منتقل کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بہت اچھا اور عالی شان گھر ہے جس میں بہت سارے افراد رہتے ہیں اور وہاں پر متعلقہ عورت گھر والوں کا جینا حرام کر دے، تو گھر والوں کو کہہ دیا جائے کہ تم سارے نکل جاؤ، عورت ادھر ہی رہے گی۔ اب عورت کو نکالنے کی اجازت ہوگی کہ اب اس کو کسی اور مکان میں شفٹ کر دیا جائے۔ یہ جو احکام بیان کیے گئے طلاق کے اور عدت کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کو تجاوز نہ کرو، ان کو توڑو نہیں، ان حدود سے تجاوز نہیں کرو۔ جو تجاوز کرے گا وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شریعت کے احکام ہیں، نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، اسی طرح وراثت کے، یہ کوئی معمولی احکام نہیں ہوتے، یہ بڑے ہی اہم احکام ہیں جو خدا کی حدود قرار پاتے ہیں۔ اب
ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کو دیکھیں اور دوسری طرف آپ غور کریں. ابھی چند دن پہلے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک کیس ہوا اور اس کیس کے اندر ایک پڑھے لکھے آدمی نے یہ ججمنٹ دی, یعنی اس نے یہ بیان دیا. اس نے کہا کہ دوران عدت نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. علماء کی رائے ہے کہ دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا, باقی قانونی اعتبار سے کوئی حرج نہیں. توبہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح فرامین, اتنے قطعی احکام, اتنے قطعی احکام, یہ بھی اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ ان عدت کے احکام کو اپنی حدیں قرار دیتا ہے. یہ میری حدیں ہیں, ان کو تجاوز نہ کرو, ان سے ان کو توڑو نہیں ورنہ تم ظالم قرار پاؤ گے. اور ہمارے ہاں کے لبرلز اور سیکولرز اور جاہل دانشور یہ کہتے ہیں کہ عدت کے اندر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مولویوں کی رائے ہے, یہ علماء کی رائے. یہ مولوی علماء کی رائے نہیں, یہ خدا کے فرامین ہیں, یہ خدا کے احکام ہیں. خدا کے احکام کا ایسا سری انکار اور ان کا ایسا تمسخر کرنے والے کیا مسلمان ہیں یا نہیں, یہ آپ قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں خود ہی دیکھ لیجیے. آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. تو جب عورتیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. یہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اس آیت مبارکہ میں مزید 2 احکام بیان کیے گئے. ارشاد یہ فرمایا گیا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور اب ان کی عدت شمار کرنا شروع کر دی. اب عدت مختلف ہو سکتی ہے. اگر عورت حاملہ ہے تو بچہ جننا اس کی عدت ہے. اگر اسے مینسز آتے ہیں تو اس کی عدت 3 ماہواریاں گزرنا ہے. اگر اسے مینسز نہیں آتے تو اس صورت میں 3 مہینے گزرنا ہے. اب ہر صورت جب عدت کی مدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے, مثال کے طور پہ 90 دن ایک صورت میں عدت بنتی ہے 3 مہینے کی صورت میں. اب 90 دن کی عدت ہے. اب اگر 88 ڈیز ہوئے, 88 دن ہوئے, اب اگر روکنا چاہیں یعنی رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں, اور اگر